الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمدللہ اللہ کی خاص توفیق سے آج آپ کے اس علاقے کی اس جامعہ مسجد میں توحید و سنت کی نسبت سے حاضری کا یہ موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اور انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ
ہماری اس محفل میں جید علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ مجھ ناچیز کو واعظ و نصیحت کے لیے منبر پہ ان حضرات نے بٹھایا ہے، تو اس لیے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کی مدد اور توفیق سے چند باتیں موضوع کے متعلق عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آج کے اس پروگرام کا عنوان وہ میں نے دیکھا ہے ایک تو نہیں، وہ 3 موضوع ہیں۔ توحید بھی ہے اس میں، اور سنت بھی ہے، اور عظمت صحابہ بھی ہے۔ حالانکہ یہ تینوں مستقل عنوان ہیں۔ اب یہ آپ بتائیں گے کہ ایک بیان کروں یا دونوں کروں یا تینوں بیان کروں۔ بہرحال اس مختصر وقت میں اور اس چھوٹی سی نشست میں اتنے تفصیلی موضوعات، ان کا احاطہ کرنا، یہ اللہ کی خاص عنایت اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہرحال چند باتیں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ توحید بھی اہم ہے اور سنت بھی اہم ہے، اور صحابہ بھی بہت اہم ہے۔ اور یہ صرف ہمارے اس جلسے کا عنوان نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے ایمان کا بھی عنوان ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں عادی ہوں اس بات کا اکثر اپنے بیانات میں کہ حاضرین اور سامعین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو 2-4 نقطوں میں بیان کرنے کا ایک مزاج ہے، اس لیے کہ وہ نقطے جب یاد رہ جاتے ہیں تو تقریر بھول بھی جائے تو کم از کم وہ باتیں کبھی نہیں بھولتی۔ ابھی فی الوقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ توحید، سنت اور صحابہ کو اگر جوڑا جائے اور ایک عنوان اور موضوع کی شکل دی جائے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بھی اسے آسان کیا جائے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان تینوں موضوعات کو سمجھنے کے لیے 3 الفاظ سمجھنے ضروری ہیں۔ پہلا لفظ ہے فطرت، بولیے گا، پہلا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ ہے محبت، اور تیسرا لفظ ہے نسبت۔ پہلا کیا ہے جی؟ دوسرا محبت، اور تیسرا نسبت۔
ان تین الفاظ کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ توحید کا تعلق فطرت سے ہے، رسالت اور سنت کا تعلق محبت سے ہے، اور صحابہ کا تعلق حضور کی نسبت سے ہے۔ تو اب میں ان تینوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہ تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ توحید کا تعلق فطرت سے کیسے ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو فطرت ہے اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اور اللہ نے انسان کو پیدا ہی اسی فطرت پر کیا ہے۔ مطلب کیا ہے فطرت کا؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ توحید ایک ایسا عنوان ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے بعد میں کسی علم یا کسی حکمت کی شاید ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے توحید کو انسان کے مزاج میں رکھ دیا، فطرت میں رکھ دیا، طبیعت میں رکھ دیا۔ اس لیے کہ انسان جب بھی کہیں ضرورت مند ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے، مضطر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، تو لازماً ساری کائنات کے دروازے جب بند ہوتے ہیں تو یہ کس دروازے کی طرف منہ کرتا ہے؟ اللہ۔ اور ہر کسی سے مجبور ہو کر، مایوس ہو کر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، ہر کسی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رخ کرنا، یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید ہے۔ لیکن چونکہ میرا تعلق اور آپ سب کا تعلق بھی موحدین کے اس قافلے سے ہے جس قافلے کے سپہ سالار ہیں رئیس المفسرین، قدوۃ السالکین، امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو میں ذرا اس زبان میں بھی اسے سمجھانا چاہوں گا۔ اور حضرت صاحب کی اصطلاح میں اور زبان میں اسی فطرت کو کہا جاتا ہے دلائل عقلیہ، عقلی دلائل۔ یعنی اگر اللہ کی توحید سمجھنی ہے تو اس کے لیے کسی کالج میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں، کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈپلومہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں، کوئی 8-10 سال لگانے کی ضرورت نہیں۔ توحید اللہ کی تو انسان کی فطرت میں ودیت رکھ دی گئی ہے۔ اب اگر بندہ اپنے عقل سے تھوڑا سا بھی کام لے تو اللہ کی توحید اسے سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اسے دلائل عقلیہ سے سمجھایا۔ پہلا خطاب قرآن کا پڑھ لیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت اللہ کی کرو۔ تو اللہ ہی کی عبادت کیوں کرے؟ اللہ دلائل دیتے اور اسی فطرت کے دلائل دیتے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کرتا ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں عبادت اکیلے اللہ کی کرو،
بولیے عبادت صرف کس کی؟ اللہ کی۔ اور یہ آپ جانتے ہوں گے کہ عبادت زبان سے بھی ہوتی ہے، بدن سے بھی ہوتی ہے، اور مال سے بھی ہوتی ہے۔ یہی تین عبادت کی قسمیں ہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے، مخلوق کی کیوں نہیں کرنی؟ انبیاء اولیاء بھی تو اسی کے پیارے ہیں، حضرات صحابہ و اہل بیت جو کوئی بھی ہو اسی کے محبوب ہیں، ان کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک اللہ کی عبادت اسی لیے کرنی ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کس نے کیا ہے، اور پیدائش کی گہرائی میں اگر جاؤ تو تم ضرور اس بات پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعتاً عبادت کا حقدار اکیلا اللہ ہے، کیونکہ ایسی تخلیق اللہ کے سوا کائنات میں اور کوئی کیسے کر سکتا ہے جیسی تخلیق میرے اللہ کی ہے؟ کیسے؟ اس لیے کہ ہماری ابتدا وہ نطفہ ناپاک قطرہ، اور نتیجتاً اس پہ کارگریاں کر کے اتنا خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت انسان کہ جس کی خوبصورتی پر خود اللہ بھی قرآن مجید میں قسمیں اٹھاتا رہتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، رب العزت فرماتے ہیں اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا، اور ایسے مدارج میں پیدا کیا کہ وہاں ایسی کاریگری سوائے اللہ کے کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر بنانے کے بعد جب تمہیں دنیا میں بھیجا، ہر ضرورت تمہاری تمہارا رب پوری کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ قرآن مجید میں بنیاد بناتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کی پیدائش جیسی اور کسی کی پیدائش نہیں، اس کی تخلیق جیسی اور کسی کی تخلیق نہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان، زمین، ان چیزوں کی تخلیق پہ بھی غور کرو تو تمہیں ضرور اللہ کی قدرت اور کاریگری نظر آئے گی۔ انسان کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا بغیر ستون کے کھڑا کیا، زمین کو پانی پہ ٹکایا اور قرار اور ہمارے لیے رہائش کی جگہ بنایا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
آسمان سے بارش برسا کر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی بارش کے نتیجے میں اس بنجر زمین کو اللہ کتنا آباد شاد کرتے ہیں، اسی میں سے پھل اور فروٹ، وہ پانی جو اترتا ہے اس کا اپنا رنگ نہیں، لیکن طرح طرح کے رنگ والے پودے اور اناج اور فروٹ اس سے نکالنے والا کون ہے؟ اسی طرح اس بے ذائقہ پانی سے طرح طرح کے ذائقے پیدا کرنے والا کون؟ یہ ساری فطرت ہے، عقل کے عقلی دلائل ہیں۔ دیکھو آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، بارشیں کون برساتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں اللہ کر لیتے ہیں نا تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ کون سی مشکل بات ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ عبادت اس کی ہونی چاہیے جو یہ سارے کام کرنے والا ہو۔ جب یہ سارے کام کرنے والا اکیلا ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی، جن جن کو پکارتے ہو، جن جن کے آگے جھکتے ہو، ان کے آگے تو تب جھکو یا ان کو تو تب پکارو مشکلوں حاجتوں میں جب وہ یہ کام کرنے والے ہوں۔ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے سوا کسی کی پکار اور عبادت بھی روا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو انسان اپنی عقل سے اللہ کو پہچان سکتا ہے، یہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کے پہلے 2 رکوع اٹھا کے پڑھیے، آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ اللہ کیسے اپنی قدرت کی کاریگریاں دکھاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو اللہ قرآن مجید میں حد کر دیتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین۔ اگر میری ذات کی پہچان کرنی ہے اور میری توحید کو سمجھنا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ڈیرے پہ بندھی ہوئی اس گائے بھینس کے اندر ہی غور کر لیتا، تجھے سمجھ آ جاتا کہ اس کائنات میں عبادت اور پکار کے لائق اکیلا اللہ کیوں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ تو صحیح ہو بندہ، غور تو کر، اس دودھ میں عبرت کا سامان بھی میں نے رکھا ہے۔ حالانکہ تو نے تو دودھ کو صرف اس لیے سمجھا کہ یہ پینے کی چیز ہے یا بیچنے کی چیز ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں تو اضافی فوائد ہیں جو تجھے حاصل ہوتے ہی رہیں گے۔ اصل چیز جو میں دودھ سے نکال کر تجھے سمجھانا چاہتا ہوں وہ میری قدرت کی کاریگری ہے اور میں اللہ کی توحید ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح وہ چارہ جو تو جانور کو ڈال کے آ کے سو جاتا ہے، پھر دیکھ اس کے اندر قدرت کی کاریگریاں کرنے والا کون ہے۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی مشینری نہیں ایک طرف سے چارہ ڈال کے دوسری طرف سے دودھ نکالا جائے، لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشینری کتنی حرکت میں آ جاتی ہے راتوں رات۔ جانور کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت کیسے متحرک ہو جاتی ہے۔ وہ چارہ جو جانور کے معدے میں جاتا ہے، اللہ فوری حکم دیتا ہے معدے کو جلدی کر دو، حصوں میں تقسیم کر دے، اصل غذا الگ کر دے، فضلے کو الگ کر دے، فضلہ مثانے کو بھیج دے اور اصل غذا جگر کو دے دے۔ پھر جگر کے اندر جب غذا پہنچتی ہے، پھر جگر کی ڈیوٹی لگائی، جلدی کر میرے اس غذا کو بھی، اس اصل غذا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، آدھے کا خون بنا اور آدھے میں سے جو ہے وہ دودھ پیدا کر دے۔ چنانچہ جگر جلدی جلدی خون بنا کے دل کو بھیج دیتا ہے، دل دھڑک دھڑک کے پورے جسم میں پہنچاتا رہتا ہے خون، بندے کی جان چلتی رہتی ہے اور بندہ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ دل
کی دھڑکنوں کی وجہ سے، اور وہ جو دودھ ہے وہ تھنوں کو سپلائی ہو گیا۔ اب جس وقت تھنوں میں وہ دودھ آیا، کتنی کاریگریاں کروا کے اللہ نے اس میں سے اصل غذا دودھ کی شکل کے اندر وہ تھنوں کو دی ہے۔ اور وہاں پہ بھی اللہ ساری رات یہ ذمہ داری لگاتا ہے تھنوں کی، اس لیے کہ زمین کے اندر قوت جاذبہ ہے، زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ نے تھنوں میں قوت مس کا فٹ کر دی، اس لیے کہ یہ دودھ میرے بندے کی غذا ہے، اسی دودھ کو پی کر اس نے میرے نام کے ترانے پڑھنے ہیں، اسی دودھ کو پی کر اس نے میرے آگے سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے خبردار، ایک قطرہ بھی زمین کو دینے کی اجازت نہیں۔ ساری رات جانور تیرے لیے دودھ روک کے کھڑا رہتا ہے، جانور ساری رات دودھ روک، حالانکہ زمین کھینچتی ہے۔ آپ جو چیز اوپر پھینکیں گے وہ پھر کہاں آئے گی؟ یہ کیسے آتی ہے؟ زمین میں کشش ہے، کھینچتی ہے چیزوں کو اپنی طرف۔ تھن تو بالکل زمین کے قریب ہیں، لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے گرتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ! دیکھ میرے اللہ کی کارگری۔ اور اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ تو عالم ہو یا بہت بڑا دانا انسان ہو یا بہت بڑا جناب تعلیم یافتہ ہو، اللہ کی توحید اور وحدانیت الہی کو سمجھنے کے لیے خدا کی قسم کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر عقل کو استعمال کرے گا، اللہ توحید کا میٹھا میوہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اب یہ دودھ تو آیا، لیکن دیکھو چارے سے بنی تین چیزیں، ایک گوبر، ایک خون، اور ایک، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ جواب تو دے دو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں او بندہ غور کر، نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اب دیکھ تو صحیح وہ کون ذات ہے جس نے ان تین چیزوں میں سے دو کو تو ناپاک بنایا، خون بھی ناپاک اور گوبر بھی، لیکن ایک چیز دودھ وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، لیکن اس پاکیزہ کو دو پلیتیوں کے بیچ میں سے نکالا ہے، دو پلیتیوں کو اس میں شامل نہیں ہونے دیا، خون کا رنگ بھی نہیں آنے دیا، گوبر کی بو بھی نہیں آنے دی، پاکیزہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تھنوں میں پہنچایا ہے، اور پھر ساری رات روک کے رکھتا ہے تھن، لیکن صبح جس وقت بندہ اپنا برتن بالٹی لے کے بیٹھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے تھنوں پہ ہاتھ لگاتا ہے، ساری رات اس نے زمین کو قطرہ بھی نہیں دیا، لیکن جب تو نے ہاتھ لگایا دودھ دھاروں کی شکل کے اندر آنن فانن تیری بالٹی اور تیرے برتن کو بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کر، کون ہے جس نے تیرے برتن میں ڈالا، اور ڈالا بھی ایسے طریقے سے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، دو ناپاکیوں میں سے نکال کے تیرے برتن میں ڈالا ہے۔ یہ کیوں ڈالا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غور کر، نہ خون کا رنگ ہے نہ گوبر کی بو ہے، یہ خالص کر کے تیرے برتن کے اندر ڈالنے والا کون ہے؟ اونچا بولو کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ اس کاریگری میں نہ نبی شریک، نہ ولی شریک، نہ پیر شریک، نہ فقیر شریک، نہ زندہ شریک، نہ مردہ شریک، نہ جن شریک، نہ فرشتہ شریک، نہ نوری شریک، نہ ناری شریک، کوئی بھی اس کاریگری اور قدرت میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس بات اتنی نہیں، تو نے
نے تو دودھ نکالا، پی لیا یا بیچ لیا اور کام ختم کر لیا، جبکہ میں اللہ اوپر سے پکار پکار کے کہتا رہا، لیکن نادان انسان تو نے میری ایک نہ سنی۔ میں اس میں سے سبق تجھے یہ دینا چاہتا تھا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ میں اللہ یہ سبق دینا چاہتا تھا، جس طرح میں نے دودھ تجھے خالص دیا ہے، اور نادان انسان حاجتوں اور مصیبتوں اور بیماریوں میں پکار بھی میری خالص کیا کر۔ پکار بھی اللہ کی۔ یہاں لوگ خالص کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدد، اور یا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا پیر مدد، اور لوگوں کو اس پہ سمجھایا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے کوئی عجیب چکر چلا رکھے، یار کسی کی عقیدت ہے اور کوئی عقیدت میں محبت میں کہہ رہا ہے یا علی مدد تو کیا ہو گیا، کہنے دیجئے بھائی۔ ایسے ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، اور کسی کے مذہب کو چھیڑو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھیڑنا تو خیر نہیں ہے یہ، لیکن اصل بات یہ اگر اسے ہاتھ نہ لگایا جائے اللہ کی توحید ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہم نہیں چھیڑتے، اللہ کے قرآن نے بھی بات یہیں سے شروع کی ہے۔ بولو اللہ کے قرآن نے بھی بات۔ اچھا چل چھوڑ یار، تو کہے گا مجھے تو قرآن آتا نہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کیا کہتے رہیں گے، خود ترجمے کرتے رہیں گے، ساری باتوں کو چھوڑ، کلمہ پڑھ اپنا۔ کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ پہلے دو لفظ پھر پڑھیے گا، لا الہ۔ یہ لا کا کیا معنی ہے؟ بولو، جن کو پتہ ہے سارے بولو۔ نہیں ہے کوئی، یہ باقی سب کی نفی تو کلمہ پہلے کرواتا ہے، بعد میں اس کے اندر اور یار برتن کو پاک پہلے کیا جاتا ہے، دودھ بعد میں ڈالا جاتا ہے، یار کنویں کو پاک پہلے کیا جاتا ہے، پانی پھر اوپر سے ڈالا جاتا ہے۔ اگر اندر کتا مرا پڑا ہو تو پھر اوپر سے پانی ڈالے یا اندر سے ڈول نکالے، لیکن کتے کو نہ نکالے، نجاست کو نہ نکالے، کبھی بھی تیرا کنواں یا تیرا برتن پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل کے برتن سے ساری نجاست شرک والی پہلے نکال، اور وہ ساری نجاست نکالنے کے لیے اللہ نے اس لیے شروع میں رکھا لا الہ۔ یہ لا الہ ساری نجاستیں نکالتا ہے کہ تو نے جن جن کو معبود سمجھ لیا ہے، میں رب کہتا ہوں لا الہ، وہ معبود نہیں ہے۔ زور سے بولیے، وہ معبود نہیں ہے۔ گولڑے والوں لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے۔ اللہ مسئلہ سمجھیے گا، یہ کوئی میرا ذاتی مسئلہ نہیں، یا میری جماعت کا نہیں، یا میرے مرشد کا نہیں، یا میرے استاد کا نہیں، خدا کی قسم آپ سب کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ کلمہ ہم سب کا ہے تو یہ مسئلہ بھی ہم سب کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے خود عنوان رکھا ہے توحید و سنت، ابھی سنتے جائیے، پتہ نہیں آپ توحید سنتے ہیں؟ ماشاءاللہ مولانا خلیل صاحب آپ کو سناتے ہیں، چلو دو باتیں مجھ سے بھی سن لیجئے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو غیر اللہ کی نفی، اللہ اکبر۔ چلو بات آئی ہے تو کر دوں، جن لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ان وہابیانوں کی تکلیف ہے یا علی مدد دوں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے، یہ نہیں کہنے دیتے یا پیر مدد، یا غوث مدد، یا رسول اللہ مدد۔ حالانکہ
کسی کو تکلیف کوئی نہیں اس سے، رب کعبہ کی قسم ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اس لیے کہ میرا تو ایمان علی ہے، میری تو جان علی ہے، میری تو شان علی ہے، میرا تو مان علی ہے، میرا ایمان علی ہے، صحابہ ہوں یا آل بیت ہوں، ان سب کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں جس طرح صحابہ میں سے ابو بکر کو اپنا امام مانتا ہوں، اسی طرح حضرت علی کو بھی اپنا امام مانتا ہوں۔ آپ سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا؟ تو یہ تو لوگ متنفر کرتے ہیں ایسی باتیں کر کے، خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، بات اور ہے، بات ایمان عقیدے کی ہے۔ ان سب حضرات کی عقیدتیں تو ہمارے دلوں میں رہتی ہیں، اور ان کی عقیدتوں اور محبتوں کے بغیر ہمارا ایمان بھی ادھورا ہے۔ بولو ایمان پورا ایمان تب ہو سکتا ہے جب سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت میرے دل کے اندر رہتی ہو۔ خدا کی قسم اہل بیت پیغمبر ہوں یا صحابہ ہوں، ان سب کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن عبادت حق صرف کس کا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب کوئی عبادت میں انہیں شریک کرتا ہے تو ہم ٹوکتے ہیں اور روکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا اپنا مسئلہ نہیں، وہ تمہارا بھی ہے، اور یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو اور میں اپنی غیرت میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتے۔ بتا اس غیرتوں کے پیدا کرنے والے رب کو یہ چیز کیسے گوارا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، غائبانہ پکار کرنا اللہ کے ساتھ ملانے والی بات ہے، ان کے سجدے کرنا اللہ کے ساتھ ملانے والی بات ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہنا اور دینا اللہ کے ساتھ ملانے والی بات ہے۔ وہ اس طرح کہ عبادت جو ہے وہ اکیلے اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ میں تو خود اقرار کرتا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تو پھر سن لے، سجدہ عبادت ہے، پھر غائبانہ پکار کرنا عبادت ہے، پھر نظر نیاز دینا بھی عبادت ہے۔ جب تو خود کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر ماننا کہ نظراں نیازاں دے لائق بھی اللہ تو سوا ہو اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، سب نبیوں نے مشکلوں میں گھر کر کس کو پکارا؟ ہمارا بابا آدم علیہ السلام بھی کہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ او میرا پروردگار، ربنا کہو، زور سے کہو، ربنا، یہ اس کی پکار ہے، اے میرے پروردگار میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، تو ناراض ہو گیا ہے، مجھے منانے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو خود مہربانی کر کوئی آپ ہی طریقہ دس دے، منی مندا تو کس طریقے سے مانے گا میرا پروردگار؟ اس موقع پہ پیغمبر کے دل میں اللہ نے یہ کلمے القاء کیے، تو پیغمبر نے ان کلمات کو پڑھا تو اللہ راضی ہو گیا۔ آدم علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا تو پکارا، تو کس کو پکارا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا ڈوبنے لگا ہے اور کہتے ہیں ربی، اور میرے پروردگار، ان نبنی من اہلی، اب وہ جا رہا ہے طوفان کی موجوں کے حوالے ہوتے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے ان موجوں سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، جو بچا سکتا ہے تو صرف تو بچا سکتا ہے۔ ربی، اے پروردگار، ان نبنی، میرا ہے بیٹا ہے، من اہلی، اور میرے اہل اور میرے آل سے ہے۔ فرمایا انہو لیس من اہلک، پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، قبول تو ضرور کرتا لیکن کیا کروں، میرے قوانین کے خلاف کر بیٹھا ہے، اس لیے ہے تیرا بیٹا، لیکن تیرا بیٹا ہو کر جب تیرے عقیدے اور ایمان پہ نہیں تو پھر بیٹا ہو کر بھی تیرا کچھ نہیں لگتا، اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں نسبی رشتوں کی کوئی قدر نہیں، میں اللہ کے ہاں تو ایمان کے رشتے کی قدر۔ اللہ کے ہاں کون سا رشتہ چلتا ہے جی؟ اور رشتے خون کے ہوں لیکن ایمان نہ ہو تو چاہے ہو پیغمبر کی بیوی، چاہے ہو پیغمبر کا بیٹا، چاہے ہو پیغمبر کا باپ،
چاہے وہ پیغمبر کا چچا یا کوئی بھی ہو، جب ایمان پہ نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں۔ توجہ کیجئے، میری طرف توجہ رکھیے معزز دوست ہے، اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں اے اللہ میرا یہ سوال ہے، توجہ کرنا بھائی، میری یہ حاجت ہے، مجھے بیٹا دے، بکرا ذبح کروں گا، لوگ منتے مانتے ہیں، دیگ چڑھاؤں گا، یہ جتنی منتے لوگ مانتے ہیں، یار یہاں دلائل کی کیا ضرورت ہے، یہاں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ ہے، عقل استعمال کر، اس لیے کہ جس وقت تو اپنے اللہ سے مسئلہ حل کروانے کے لیے منت مانتا ہے، تیرا عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ دے گا تو صرف وہی، اس کے سوا کوئی دے سکتا نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی اور دے سکتا ہوتا تو پیغمبر زکریا صرف پھر اسی کو نہ پکارتے، ضرور کہیں اور کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملتا، لیکن جہاں دیکھو جس پیغمبر کا جو مسئلہ ہے، ہر پیغمبر نے اپنے مسئلے کے لیے پکارا تو صرف کس کو پکارا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں جس طرح تو اللہ سے لینا چاہتا ہے، اللہ کی بھی مرضی یہ ہوتی ہے، جب جیسے میرا بندہ مجھ سے لینا چاہتا ہے، میری مرضی بھی یہ ہے کہ میں اپنے بندے سے لینا چاہتا ہوں، اگر میں اس کو دینے والا ہوں تو بدلے میں بھی مجھے دے، اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہی ہے، جو تیرا کام بنائے بدلے کے اندر وہ چیز بھی اسی کے نام پہ جانی چاہیے، اس لیے کہ تیری منت بھی عقل کے عین مطابق ہے، بس اب صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی عقل کے مطابق اس مسئلے کو اپنے دماغ اور دل میں اتارنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ورنہ تو یہ دھوکہ بنتا ہے کہ کام اللہ سے کروائے اور منتے مان کر نیازیں کسی اور کے نام کی دے، پھر تو دھوکہ بنتا ہے۔ اس لیے کہ نظر کیا ہے جو تو نے اللہ سے لینا ہے، یہ نظر ہے، اللہ مجھے دے منت مانتا ہوں، اور جو چیز مان کے بیٹھا ہے یہ نیاز ہے، یہ جو مان کے بیٹھا ہے یہ کیا ہے؟ جو اللہ سے لینا چاہتا ہے یہ نظر، اور جو بدلے میں اللہ کو دینا چاہتا ہے یہ۔ اب کیا حق بنتا ہے؟ جب نظر تیری وہ پوری کرے گا تو پھر نیاز بھی جانی چاہیے، تو کس کے نام پر؟ یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بندہ غور کر، سجدہ غیر کی قبر پہ، شجر پہ، دربار پہ، مزار پہ کرنے والے، یہ بتا تیرے ماتھے کو بنانے والا کون ہے؟ تیرے ہاتھوں کو بنانے والا کون ہے؟ تیرے گھٹنوں کو بنانے والا کون ہے؟ تیرے پیروں کو بنانے، یہ جو سجدے کے 7 اعضاء ہیں، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 ماتھا، یہ 7 ہڈیاں ہیں جن پہ سجدہ ہوتا ہے، اور یہ ساری ہڈیاں اور یہ سارے اعضاء بنانے والا اللہ، تو سجدے کا حقدار بھی اکیلا۔ تو عین فطرت کے مطابق ہے میاں، کوئی فلسفہ نہیں۔ بہرحال اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اور آپ سے کہتا ہوں خاموشی سے بات سمجھے، خاموشی سے، آواز آ رہی ہے مجھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ معزز دوستو، یہ عقیدہ اور جو ایمان ہے اسے خود بھی سنبھال کے رکھیے، اور اسے اپنی اولادوں اور نسلوں میں بھی منتقل کیجیے، اس لیے کہ ایمان کے رشتے کے سوا اللہ کے ہاں کچھ نہ چلے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال بچوں کو بھی ایمان اور عقیدے کی نصیحت کیا کرتے۔ آج ہم نے مکان بنا کے دے دیا، کاروبار سجا کے دے دیا، ایک آدھی دکان نام کر دی، مکان نام کر دیا، زمین نام کر دی، اور شادی کر دی، سب کچھ دے دیا، پورا سیٹ اپ بنا کے دے دیا، جو نہیں دیا تو اپنے بچے کو ایمان اور عقیدہ نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں
ایک بچہ آیا تھا عبداللہ بن عباس، چھوٹی سی عمر تھی، حضور کے ساتھ ساتھ رہتا، آپ کے چچے کا بیٹا تھا۔ ایک دن حضور کے پیچھے سواری پہ بیٹھے اور حضور کہتے ہیں یا غلام، اے میرے بیٹے، اے لڑکے، توجہ کر میری طرف۔ اور وہ لڑکا جو توجہ کرتا ہے تو حضور کہتے ہیں اعلمک بکلمات، میں تجھے چند باتیں سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تو ان پہ پکا رہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ بس یہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس کو کہتے ہیں لڑکے توجہ کر، اور جو بچہ توجہ کرتا ہے تو حضور سے کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تجھے کوئی ضرورت ہو اور مانگنا ہو تو مانگنا صرف اکیلے اللہ سے۔ یہ حضور اس لڑکے کو سکھا رہے۔ بہرحال تو یہ ایک پہلی بات میں نے کی کہ اللہ کی توحید کے سمجھنے کے لیے انسان کی عقل ہی کافی ہے، ورنہ قرآن تو دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دو باتیں مزید کرتا ہوں۔ جس طرح اللہ کی توحید کے بغیر سب کچھ بیکار ہے، اسی طرح میرے محبوب کی سنت اور میرے محبوب کی محبت کے بغیر بھی سب کچھ بیکار ہے۔ تو اللہ کی توحید کا پرستار ہو، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ ہم تو اپنے، اور یہ مسئلہ بھی جو ابھی آپ کو سنایا، یہ مسئلہ دینے والا بھی ہمیں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور سے تعلق پیدا کیجئے، آپ کی سنت کے پرستار بنیے، اور سنت سے تعلق بھی اسی کا ہوگا جس میں رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ اس لیے کہ اگر محبت دل میں رسول اللہ کی نہ ہو تو بندہ کبھی رسول اللہ کے طریقے پہ چل۔ تو حضور کی سنت پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی محبت ہو، اور محبت کوئی ایک ایسا دعویٰ نہیں کر دیا گیا کہ حضور سے محبت کرو کہ جو سمجھ نہ آئے، نہیں، وہ بھی عین عقل کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ محبت کرنے والا محبت جن جن اسباب کی وجہ سے کرتا ہے، وہ سارے اسباب میرے نبی میں علی وجہ الکمال ہے، وہ سارے اسباب میرے نبی میں موجود ہیں۔ محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، میرے نبی سے بڑا جمال والا کوئی نہیں۔ محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، میرے نبی سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں۔ محبت ہوتی ہے نوال کی وجہ سے، میرے نبی سے بڑھ کے تعلق اور رشتہ کوئی نہیں۔ محبت ہوتی ہے احسان کی وجہ سے، وہ نوال کی وجہ سے، میرے نبی سے بڑھ کے احسان کرنے والا کوئی نہیں۔ اور محبت ہوتی ہے اتصال کی وجہ سے، میرے نبی سے بڑھ کے کوئی رشتہ کوئی نہیں۔ یہی چار تو اسباب ہیں۔ کسی سے کوئی محبت کرے تو جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، میرے نبی سے بڑھ کے خوبصورت، یا کوئی کمال ہو بندے میں تو تب محبت ہوتی ہے، تو میرے نبی سے بڑھ کے کمال والا بھی، یا کوئی قریبی رشتہ ہو تو محبت ہوتی ہے، اور میرے نبی سے بڑھ کے رشتہ ایمان والے کے لیے اور کوئی نہیں۔ یا پھر محبت ہوتی ہے احسان کی وجہ سے، بندہ جانتا نہ ہو اور کوئی احسان کر دے تو بندے کے دل میں آٹومیٹکلی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر سب سے بڑا احسان کرنے والا بھی میرا نبی ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم سب سے بڑے جمال والے،
اس لیے کہ میرے نبی کریم کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا. حضرت حسان کہتی ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کسی شاعر نے اپنے شعروں میں اس کا ترجمہ کیا کسے مائیو جیا سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق بنیا سحپر نفاست تے پھلاں دا سیرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس التہا کر رہے سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. میرے نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں. تو تقاضا پھر اس کا یہی ہے کہ جو محبت کرتا ہے تو وہ مانتا بھی ہے نا. زبان سے محبت کرتا اور اس کی بات نہ مانتا ہو یہ محبت تو جھوٹی ہے. محبت اطاعت مانگتی ہے. اطاعت نہ ہو تو محبتیں بیکار چلی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ دوڑ دوڑ کے اپنے جسموں پہ مل رہے تھے اس لیے کہ میرے صحابہ سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. وہ بات آگے آ رہی ہے. اگر وقت رہا کچھ آپ میں ہمت رہی سننے کی تو دو باتیں اس پہ بھی عرض کرنے کا ارادہ ہے. تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہاتھ اونچا کھڑا کریں بھائی جو تھک گئے ہیں. ابھی تو رات ہی نہیں شروع ہوئی. ابھی عشاء ہم نے ابھی پڑھ لی ہے. یہ تھکاوٹ تو رات کے جلسوں میں ہوتی ہے. ابھی تو تازہ بیٹھے ہیں آپ اور لمبی رات ہے. سنیں گے نا 2-3 گھنٹے بیان. ہاں تو انشاءاللہ آپ کیا سمجھے ختم ہونے والا ہے؟ نہیں ابھی تک تو میں شروع کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ السلام وضو فرما رہے اور صحابہ پانی آپ کا لے کر نہ اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں اس لیے کہ میرے نبی کے ساتھ جو چیز لگی وہ بابرکت ہو گئی. ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ نسبت کس کی ہے؟ آمنہ کے لال کی. اسی وجہ سے صحابہ کی عظمت ہے کیونکہ صحابہ نسبت کی وجہ سے اونچے ہوئے. سبحان اللہ. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. نبی کریم کی نسبت رکھنے سے اگر پانی بابرکت ہو جاتا ہے. نبی کی نسبت سے اگر بستر بابرکت ہو جاتا ہے. نبی کی نسبت سے اگر برتن بابرکت ہو جاتا ہے. نبی کی نسبت سے اگر زمین بابرکت ہو جاتی ہے. نبی کی نسبت سے اگر مکان بابرکت ہو جاتا ہے. نبی کی نسبت سے اگر یہ چیزیں بابرکت ہو جاتی ہیں تو خود بتائیے نبی کی نسبت سے صحابہ کا مقام بھی اونچا ہو گیا. ہوا کہ نہ ہوا؟ اس لیے کہ ان کو نسبت ہو گئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خیر وہ جب پانی انہوں نے ملا حضور خاموشی سے دیکھتے رہے. روکا ٹوکا نہیں. جب سب وضو کر لیا تو کہا یہ تم نے کیوں کیا؟ میں نے وضو کیا اور تم نے میرا پانی لے کر اپنے جسم پہ کیوں مل لیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ آپ سے محبت ہے. سبحان اللہ. محبت ہے. اور محبت اگر بات اسی پہ ختم ہو جاتی جیسے آج ہم دعوے کرتے ہیں جی مجھے محبت ہے میں عاشق رسول ہوں لوگ کہتے ہیں تو اگر بات اتنی ہوتی کہ منہ سے کہنا ہوتا تو حضور خاموش ہو جاتے. لیکن بات یہ ادھوری ہے. پوری بات یہ ہے کہ صرف محبت ہی نہیں اطاعت بھی. آگے بات ماننا ضروری ہے ورنہ صرف زبان سے کہنا ضروری ہوتا تو یہاں بات ختم. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اور یہ تو تم نے میری محبت کی وجہ سے کیا. تم مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن اگر تم یہ چاہو
کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جو بندہ بولے تو سچ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کرے، اور اگر کوئی پڑوسی ہے آس پاس تو پڑوسی کا بھی خیال رکھے۔ یعنی اپنی تعلیمات کا کچھ ذکر کر دیا، یعنی بتایا کہ یہ تو تم مجھ سے محبت کر رہے ہو نا، اور اصل بات یہ ہے کہ تم کرو اور میں نہ کروں تو پھر تو فائدہ نہیں، پھر تو فائدہ نہیں نا۔ میاں بیوی کی محبت آپس میں ہو دونوں طرفوں سے تو محبت کامیاب ہے، ورنہ دوسرا نہ کرے اور ایک کرتا رہے تو وہ محبت ناکام ہوتی ہے۔ تو اور میں اللہ اس کے رسول سے کرتے رہے، میں عاشق، میں محب، میں فلاں فلاں، لیکن آگے وہ نہ کرے تو پھر محبت ناکام ہے۔ ان کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرنا تیرا کام، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تجھے نصیب کر دینا میرے اللہ کا کام۔ اس لیے معزز دوستو، صرف زبان سے رسول اللہ کی اطاعت کا دعویٰ نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر اس محبوب نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی۔ تو یہاں تو بڑی بڑی سنتوں سے ہم بڑے دور ہیں، ہماری خوشیاں غمیاں دیکھیے ذرا ہمارے ماحول میں پلٹ کر، ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں، ہماری خوشیاں کیسی ہیں، ہماری غمیاں کیسی ہیں۔ ایک ایک معاملے میں ہمیں رسول اللہ کی سنت کا پاس نہیں، اور ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اچھی لگتی ہے تو مغرب کی تہذیب اچھی لگتی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے وہ فیشن اچھے لگتے ہیں، اسے روشن خیالی کا نام دے کر بندے اپناتے ہیں، اور رسول اللہ کی پیاری سنتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ وہ کیا روشنی ہے جس کی طرف تم جانا چاہتے ہو، اور تمہیں روشن کرنے کے لیے تو اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا سورج عطا فرمایا۔ تم سورج کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے دیوے جلاتے ہو، اس سے کیا روشنی ہوگی؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے، اور ڈھونڈتے پھرتے ہو مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ۔ رسول اللہ کی سنت کا چراغ میرے رب نے جلا کے دیا تھا ہمیں، اور ہمیں اس محبوب نبی کی سنتیں پیاری نہیں لگتی اور کافروں کے طریقے اچھے نہیں۔ تو یہ جلسے اور یہ درس کیوں ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر خطیب کا آواز یا سر یا جوش سنیے اور مزے لیجئے؟ نہیں، یہ عمل کے لیے ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، سنا ہے پر اگر عمل نہیں کیا تو پھر وہ سننا بھی تیرے اوپر وبال ہے، لیکن سنے گا تو عمل کرے گا نا، تو اس لیے بھاگنا نہیں چاہیے سننے سے کہ یار عمل تو ہو نہیں سکتا تو پھر سنے کیوں؟ نہ سنیں گے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر سننے سے ہی دور چلے جائیں گے تو پھر عمل بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ یہ تھوڑی چارجنگ ہوتی ہے، جب ایمان مرجھایا ہوا ہوتا ہے اور ایسی محفلوں میں بندہ جب شریک ہوتا ہے نا تو اندر ضمیر ایک دفعہ جھنجھوڑتا ہے بندے، ورنہ ہماری زندگی تو گناہوں میں لتڑی پڑی ہے نا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اللہ ساری امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ کی سنت یہ اللہ کی محبت لینے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور تم تو کرتے ہو محبت لیکن یہ یک طرفہ ہے کہ تم کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں دو طرفہ کرو کہ تم بھی کرو میں بھی کروں۔ یحببکم اللہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ بھی تم سے کرے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یحببکم اللہ لینا چاہتے ہو نا کہ اللہ بھی محبت کرے تو طریقہ یہ فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرنا تمہارا کام ہے، اور اپنی محبتوں کے سینے سے لگا لینا میں اللہ کا کام۔ کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ جو جتنے تر و تازہ اور تازہ دم بیٹھے ہیں وہ اتنے زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں کیا تھک گئے اس ہوتے میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن چلو جان چھوڑتا ہوں آپ کی، ویسے دو چار باتیں اور سنیے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے، سنت کی محبت بھی ہو، آپ علیہ السلام کی اطاعت بھی ہو،
اور اس نبی کی نسبت والے صحابہ کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر صحابہ کی محبت نہیں تو پھر بھی کچھ نہیں. آج فتنوں کا دور ہے اور طرح طرح کے لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے پھرتے ہیں. اللہ، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلانے نے کیا کیا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، جی فلانے نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یار ہم نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں کرنا. اگر کوئی بندہ اعتراض کرے بھی صحیح، تو ایک چیز دماغ میں بٹھا لیجئے صحابہ کے بارے میں کہ جب بھی کوئی اعتراض کرے آپ کے ذہن میں پھٹ آنی چاہیے تو نسبت مصطفیٰ آنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں ہے یہ میں بعد میں دیکھوں گا. مجھے تو رسول اللہ کی نسبت کا حیا، مجھے تو رسول اللہ کی نسبت کا حیا ہے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ کی نسبت کا حیا جو بندہ کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ اسے ایمان کی مٹھاس عطا کرتا ہے. تو حضور کی نسبت کا حیا پیدا کیجیے. اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. حضور خود فرما گئے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ. اس لیے کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو محبت کرے گا تو میری وجہ سے کرے گا. ابو بکر کو کون جانتا تھا؟ عمر کون تھا؟ عثمان کون تھا؟ کسی کو کیا پتا تھا؟ ان کا تعارف ہی نسبت مصطفیٰ ہے. لہذا ان سے محبت ہوگی تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگی، اور اگر کوئی ان سے بغض بھی رکھے گا تو مصطفیٰ کے بغض کی وجہ سے بغض رکھے. ورنہ اگر حضور کی نسبت کا خیال کیا جائے، وہ ہے نا شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ اکبر. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک ایسی ان کی حکایت ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں نا دوسرے دوست نے مٹی پکڑائی، مٹی سے خوشبو آنے لگی. تو اس نے کہا تو ذات کی مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ اور وہ آگے سے کہتی ہے، مٹی بول کے کہتی ہے اسے، میرے اندر خوشبو کہاں ہونی تھی، میں تو چند دن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، تو پھولوں کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے تو یہ ایک حکایت. لیکن اگر مٹی پھولوں کی صحبت کی وجہ سے خوشبودار ہو سکتی ہے تو صحابہ میرے نبی کی صحبت کی وجہ سے خوشبودار نہیں ہو سکتے. بات سمجھنے کے لیے تو کافی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کا دفاع کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. لوگوں کو جب صحابہ کے ایمان جیسا ایمان بنانے کا کہا گیا تو لوگوں نے اعتراض کیے اور لوگوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء. معاذ اللہ، بے وقوف کہا لوگوں نے صحابہ کو. تو اللہ نے کوئی ادھار نہیں رکھا، اللہ نے دستی معاملہ صاف کیا. اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نہیں، اصل بے وقوف تو ان کو بے وقوف کہنے والے لوگ ہیں. یعنی صحابہ پہ تنقید ہو تو سب سے پہلے وکیل صفائی کون بنتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی صحابہ کا دفاع کرنا ہے کہ میرا رب بھی صحابہ پہ تنقید برداشت نہیں کرتا. رب کے بندے کیوں برداشت کرتے؟
الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات. ایک موقع پہ حضور نے چندہ کیا، صحابہ نے بڑے بڑے مال پیش کیے، ایک صحابی اٹھے آگے 4000 درہم یا دینار پیش کر دیے، لیکن ایک غریب تھا ابو عقیل نامی، کچھ نہ تھا تو ایک مٹھی بھر جو ہی دے دیا. لوگوں نے کہا دیکھا یہ بھی چھوٹا سا صدقہ دے کے نا شامل ہونا چاہتا ہے ان کے اندر، وہ جیسے کہتے ہیں نا لو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو لوگوں نے جو زیادہ دیا تو اس کو کہا یہ ویسے دیتے ہیں اپنا نام بنانے کے لیے، شہرت کے لیے، تو اس کو بھی نہ چھوڑا، اور جس نے تھوڑا دیا تھا اس کو بھی نہ چھوڑ، دونوں پہ اعتراض. اور قرآن میں اللہ نے خبر لی، اور اللہ فرماتے ہیں الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون. اور تم میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. سنو تمہیں اس مذاق کی سزا دینے کے لیے میں رب تیار بیٹھا ہوں، تمہارے لیے دردناک عذاب میں اللہ نے تیار کر رکھا. تو جو تھوڑا سا اعتراض کرتا ہے میرا رب خود میدان میں آ جاتا. تو ہم نے بھی صحابہ کا دفاع کرنا ہے نا جی انشاءاللہ. صحابہ کی عزتوں کا تحفظ کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں صرف یہ حیا ہے کہ صحابہ میرے نبی کی نسبت والے، اور میرے نبی کی نسبت سے جب عام اور چھوٹی چھوٹی چیزیں عظیم تر ہوتی چلی گئی تو پھر ان صحابہ کی نسبتوں کا کیا عالم ہے جو میرے نبی کریم کے ہر موقع پہ میرے نبی کے وفادار بھی تھے، جانثار بھی تھے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں صحابہ کی وفاداریوں کے حال. چلو ایک دو باتیں سنیے بھلا، لیکن سبحان اللہ ذرا سنائیں پہلے، پتہ چلے مجھے آپ جاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اصحاب موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اس شہر میں داخل ہو، اللہ کا حکم ہے، اندر جا کے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اندر بڑی سخت قوم ہے، جنگجو، ہم نہیں جا سکتے اندر. وہ اگر وہاں سے نکلے تو تب ہم جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پیغمبر کہتے اللہ کا حکم ہے جہاد والا، قتال والا. آخر کار انہوں نے جواب دیا اور کہا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اور موسیٰ ہم سے نہیں ہوتا جہاد، جا خود لڑ، اپنے رب کو لے جا، ہم تو یہ بیٹھے. یہ تھے ان کے اصحاب جن کا یہ حال ہے، جن کے ایمان کی یہ پوزیشن ہے. اللہ اکبر. اور میرے نبی کے صحابہ جیسے وفادار بھلا اس کائنات نے کب دیکھے ہوں گے. غزوہ بدر کے موقع پہ بے سر و سامانی کا عالم ہے، لیکن اس موقع پہ حضرات صحابہ کرام کی جو جانثاریاں ہیں، اور حضرت اللہ اکبر سعد کی جو تقریریں، حضرت مقداد کے جو حوصلہ افزائی ہے، وہ کس سے ڈھکی چھپی ہے. جو کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اگرچہ ہم تھوڑے ہیں، 313 ہیں، مقابلے میں 1000 ہیں، اگرچہ ہمارے پاس 1-2 گھوڑے ہیں، ٹوٹی ہوئی چند تلواریں ہیں، اور مقابلے میں مسلح لشکر ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہم کبھی آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کہی تھی. ہم کبھی آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے لَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. یا رسول اللہ ہم آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، اور اتنا لڑیں گے کہ اگر آپ ہمیں برکے غماد تک، یمن تک بھی اپنے گھوڑے دوڑانے کے لیے کہتے جائیں گے، ہم گھوڑے دوڑاتے جائیں گے، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں. اور آج جس کے باپ کا پتہ نہیں، کوئی چوڑا چمار اٹھ کے اگر ان پہ تنقید کرتا ہے تو یہ کبھی اہل ایمان کو برداشت نہیں ہو سکتا. بندہ پہلے اپنی پوزیشن دیکھے کہ میری پوزیشن کیا ہے. مقابلہ صحابہ کا اور اعتراض محمد الرسول اللہ کے جانثاروں وفاداروں پر. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا یہ تو مرد ہے نا، عورتیں بھی کم نہیں ہیں. اگر آپ
آپ کو سیرت سے تھوڑا شغف ہو، حضرات صحابہ صحابیات کے اگر آپ زندگیاں پڑھیں، ایک موقع پہ نا خندق کا موقع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور مرد تو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ، خواتین کو حضور نے حضرت حسان کے اس گھر میں قلعے میں نا جمع کر دیا، اور حضرت حسان اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، ساتھ نہیں جا سکتے تھے، تو حضور نے ان کو ان کی نگرانی کے لیے وہیں ٹھہرا دیا، ساری خواتین وہاں جمع، وہ قلعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودیوں کی شرارتیں، ایک اوپر قلعے کی دیوار پہ چڑھ گیا کہ اندر دیکھوں کو فوج تو نہیں چھوڑ گیا محمد پیچھے بھی، ہمیں شک ہے، صرف اندر عورتیں نہیں مرد بھی ہیں، بس وہ اسی شک کو اور دیکھنے کے لیے اور جاسوسی کرنے کے لیے جو اوپر چڑھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان تھی، تو انہوں نے نا حضرت حسان کو کہا کہ اس کا کام تمام کر دو، یہ خراب کرے گا اور یہ اوپر چڑھ آیا ہے۔ تو حضرت حسان نے عذر پیش کیا کہ میں تو ضعیفی میں ہوں اور میں اٹھ کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے یہاں صرف مرد ہی مرد نہیں، یہاں صحابیات اور خواتین کی وفاداریاں بھی دیکھیے۔ سیدہ صفیہ نے آگے بڑھ کر ایک بڑا لکڑی کو، سخت قسم کی بڑی لکڑی پڑی تھی، سیدہ صفیہ نے اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ یعنی صحابیہ نے بھی اتنی جرت دکھائی اور اس کافر کو قتل کر، اور صرف یہیں پہ بس نہیں، پھر کہا اچھا اب یہ کیجئے کہ اس کا سر کاٹ کے نا باہر پھینکو، جو باہر کھڑے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ ادھر دیکھنا نہیں، اگر ادھر کوئی ہاتھ لگائے گا تو یہ حال ہوگا۔ لیکن وہ کہتے کہ میں ضعیفی میں ہوں اور مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ حضرت صفیہ آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھ کر اس یہودی کا سر قلم کر کے باہر پھینک دیتی ہیں۔ بس اتنا ہی کرنا تھا کہ وہ سارا لشکر بھاگ گیا ڈر کر ایک صحابیہ کی جرت کے دیکھ کر۔ یہاں صحابیات کا یہ حال ہے، وفاداریاں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام کی تو پھر کیا بات ہے۔ اس لیے معزز دوستو، صحابہ وفادار مصطفیٰ ہیں، جانے سارے مصطفیٰ ہیں، ان کی وفاداریوں کے عالم اور ان کے وفاداریوں کے واقعات تو سیرت و تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ بس ہم نے صرف کرنا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کی سیرت سے اپنا تعلق بنائیں، حضور کی سنت سے اپنا تعلق بنائیں، اللہ کی توحید سے اپنا تعلق بنائیں۔ خدا کی قسم اگر ان سے ہمارا تعلق بنتا ہے، ہمارا ایمان بنتا ہے، اور اگر ان شخصیات سے اور ان عنوانات سے اگر ہم بیگانے ہوتے ہیں، نہ ہماری دنیا رہتی ہے نہ ہماری آخرت رہتی ہے۔ تو ایک مسلمان کی یہ پاور ہے کہ وہ اللہ کی توحید میں سچا ہو، رسول اللہ کی سنت کا عاشق ہو، اور صحابہ کا چوکیدار ہو، صحابہ کا چوکیدار ہو۔ اللہ ہمیں صحابہ کی چوکیداری نصیب فرما۔ ابھی یہی مہینہ جو گزرا ہے، بلکہ رجب شاید ابھی چل رہا ہے آخری، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دن میں وفات 22 رجب کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگ ان کے متعلق سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کیا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ کے متعلق۔ تو لوگ صحابہ اور ہمارے کئی پڑھے لکھے نوجوان بھی ان کی باتوں میں آ جاتے، جی فلانا کہہ رہا ہے، فلانی کتاب دیکھ کا حوالہ دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے۔ وہ مولا علی سے لڑ گئے تھے، تو جو مولا علی سے لڑے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا میاں، ہم اس کی کبھی عزت احترام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حالانکہ وہ جو لڑائی ہے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس لڑائی کی بھی اگر آپ جائیں تہ میں، تو وہ لڑائی خود ایک دوسرے کی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے نہیں، وہ تو منافقوں کی چال اور سازش ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، سیدنا امیر معاویہ کا مطالبہ تھا ان قاتلوں کو لٹکائیے، بعد میں آپ کی بیعت کریں گے، اور سیدنا علی المرتضی فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، پہلے میری بیعت کر کے میرے ہاتھ مضبوط کرو تو یہ کام میں بعد میں کروں۔
وہ سمجھتے تھے کہ اگر بیعت ہو گئی تو یہ سارے جو دائیں بائیں کھڑے ہیں اور مضبوط ہو جائیں گے، لہذا بیعت سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے، اور اسی میں فائدہ ہے اسلام کا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں، پہلے میری بیعت ہو تو پھر بعد میں یہ میں کام مضبوطی سے کروں گا، تو اس میں فائدہ ہے اسلام کا۔ تو دونوں کی سوچ اسلام کا فائدہ ہے، دونوں کی سوچ کیا ہے جی؟ اسلام کا فائدہ ہے۔ تو اختلاف سوچ میں نہیں ہو جاتا یار کبھی، اگر نیت درست ہو تو سوچ میں اختلاف بھی ہو جائے تو بندے کو پھر بھی ثواب ہی ثواب ملتا ہے، اجر ہی اجر ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بندے نے مسجد بنائی تھی اور آبادی سے ذرا ہٹ کے تھی، تو اس نے باہر نہ دیکھا کہ یہاں لوگ آتے ہیں تو سواریاں باندھنے کے لیے کوئی شے ہی نہیں ہوتی، اس نے ایک نا قلعہ ٹھونک دیا، گاڑ دیا وہاں پہ، بھئی آئیں گے لوگ، کوئی اپنی سواری باندھ لے گا۔ دوسرے تیسرے دن کسی نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ رستے میں درمیان میں قلعہ کھڑا ہے تو یہ کسی کا لگے گا پیر اور گرے گا، تو اس نے اس کو اکھاڑ دیا۔ اب جس نے گاڑا ہے اس کی نیت بھی ثواب کی، نیکی کی، اور جس نے اکھاڑا ہے اس کی نیت بھی نیکی اور ثواب کی، دونوں کو اجر مل رہا ہے۔ تو نیت درست ہو تو عمل مخالف بھی ہو جائے تو اجر ملتا ہے۔ وہاں علی بھی اجر پا گیا، امیر معاویہ بھی اجر پا گیا، اور یہاں تو اور میں اپنی زبانیں گندی کر رہے ہیں، ہمارے پلے میں کیا آئے گا؟ بندہ یہی سوچ لے، ان کے تو دونوں کے پاس اجر ہی اجر ہے، جو اپنی رائے میں ٹھیک تھا اسے ڈبل اجر ہے، اور جو اپنی رائے میں ٹھیک نہ تھا اسے پھر بھی سنگل اجر ہے، لازماً اس کا مقدر ہے، اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں، اور اجتہاد کرنے والے کو ایک اجر اجتہاد کرنے کا ملتا ہے اور دوسرا اجر ٹھیک ہونے کا ملتا ہے۔ تو جس کی رائے درست ہے اس کو 2 اجر مل گئے، اور جس کی درست چلو نہ بھی ہوئی اس کو ایک تو پھر بھی مل گیا۔ لیکن جو تان کرتے ہیں اور تنقیدیں کرتے ہیں وہ دیکھیں ہمارے پلے میں کیا آ رہا ہے، ان کے پلے میں سوائے لعنت کے اور کچھ۔ تو حضرات صحابہ کرام کا دفاع ہونا چاہیے، چاہے حضور کے سسرالی ہوں، چاہے سیدہ ہند ہو، چاہے سیدنا ابو سفیان ہو، کوئی ہو، جس کی بھی نسبت میرے نبی سے ہو گئی وہ ہماری آنکھ کا تارا ہو۔ اللہ ہمیں یہ غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔